بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل سدھ اوریجنل پر خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ڈھیروں ڈھیر نعمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ تو چلیے چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ عمران سیریز بلیک ہاؤنڈز 10ویں قسط۔ اسی لمحے چیک پوسٹ کے دروازے سے دو افراد سادہ لباس میں ملبوس باہر آ گئے اور عمران نے دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ وہی دونوں ہیں جس نے انہیں ہیلی کاپٹر میں دیکھا تھا۔ گڈ کمانڈر شیر سنگھ، تمہاری کارکردگی ہمیں پسند آئی ہے، ہم تمہاری ترقی کی سفارش کریں گے، سب سے آگے والے نے مسکراتے ہوئے کمانڈر شیر سنگھ سے مخاطب ہو کر کہا، اور اس کے بولتے ہی عمران سمیت سب سمجھ گئے کہ یہی وہ سیکشن چیف ہے۔ وہ اس کی آواز پہچان گئے تھے۔ شکریہ جناب، آپ کے حکم کی تعمیل تو ہم پر فرض ہے، شیر سنگھ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ انہیں اندر لے چلو، اس سیکشن چیف نے غور سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ چلو اندر، شیر سنگھ نے عمران اور اس کے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ اور عمران کے آگے بڑھنے پر وہ سب بھی کمرے میں کی طرف بڑھنے لگے، جبکہ وہ سیکشن چیف ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ شاید ان کے عقب میں بندھے ہوئے ہاتھوں کو چیک کرنا چاہتا تھا۔ بڑے سے کمرے میں لے جا کر انہیں ایک دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی عمران نے محسوس انداز میں اپنے سر کو دائیں بائیں کر کے کندھے اچکائے تو سب سمجھ گئے کہ عمران انہیں رسیاں کھولنے کا کوشچن دے رہا ہے۔ چنانچہ چند ہی لمحوں میں ان کے ہاتھ رسیوں سے آزاد ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے بازو اسی طرح عقب کی طرف کیے ہوئے تھے۔ تو تم دراصل پاک ایشیائی ایجنٹ ہو اور تم نے چوکی پر موجود کافرستانی فوجیوں کا قتل عام کیا ہے، اس سیکشن چیف نے غور سے عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ 8 مشین گنوں سے مسلح سپاہی ان کے سامنے موجود تھے اور انہوں نے گنیں اس طرح پکڑ رکھی تھیں جیسے ابھی حکم ملتے ہی وہ عمران اور اس کے ساتھیوں پر فائر کھول دیں گے۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم بلیک ہاؤنڈز کے سیکشن چیف ہو؟ اچانک عمران نے سنجیدہ لہجے میں اس آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ مجھے ثبوت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے، اور یہ بھی سن لو کہ مجھے اتنے اختیارات بھی حاصل ہیں کہ میں تم سب کو ابھی گولیوں سے چھلنی کرا سکتا ہوں، اس آدمی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ لیکن جناب مینن، میں نے کبھی کسی سیکشن چیف کو ایسے اندھے اختیارات نہیں دیے، عمران نے کہا تو وہ آدمی بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر یک لخت انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تم نے کیا نام لیا ہے؟ کس کا نام لیا ہے؟ اس نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بلیک ہاؤنڈز کے چیف باس جناب مینن کا۔ کیا تمہیں اپنے چیف کے نام کا بھی علم نہیں ہے؟ عمران نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ تم ان کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ اس آدمی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں تفصیل بتا سکتا ہوں، لیکن پہلے تم اپنی شناخت بتاؤ۔ چلو صرف اپنا نام بتا دو، مجھے معلوم ہے کہ سیکشن 4 کے انچارج کا کیا نام ہے، عمران نے بڑے باعتماد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو تم کوئی خاص چیز ہو، میرا نام بشام ہے، اس آدمی نے جواب دیا اور عمران نے بے اختیار نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں مسٹر، اگر واقعی تمہارا نام بشام ہے تو تم جعلی آدمی ہو۔ اب میں کمانڈر شیر سنگھ اور یہاں کے کمانڈر سے کہوں گا کہ وہ تمہیں اور تمہارے ساتھی کو فوراً گرفتار کر لیں، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور اسی لمحے ایک طرف کھڑا کمانڈر شیر سنگھ تیزی سے منوہر کی طرف بڑھا۔ سوری جناب، پہلے آپ اپنی شناخت کرائیں، مجھے معاملہ گڑبڑ لگتا ہے، کمانڈر شیر سنگھ نے سخت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے جان بوجھ کر اپنا نام غلط بتایا تھا تاکہ اس آدمی کی اصلیت جان سکوں۔ بہرحال یہ بہت کچھ جانتا ہے اور واقعی اب حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ مجھے اپنی شناخت کرا دینی چاہیے۔ سنو، میرا نام منوہر ہے اور میں واقعی سیکشن 4 کا انچارج ہوں، یہ دیکھو میرا خصوصی کارڈ، اس آدمی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اور جیب سے ایک کارڈ نکال کر اس نے کمانڈر شیر سنگھ اور دوسرے فوجیوں کی طرف لہرایا۔ میں نے چیک کر لیا ہے، واقعی ان کا نام منوہر ہے اور یہ سیکشن 4 کے انچارج ہیں، کمانڈر شیر سنگھ نے مطمئن سے لہجے میں کہا۔ جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں گا کیسے یقین کروں گا، عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اسی طرح بازو عقب میں کیے اطمینان سے چلتا ہوا منوہر کے قریب پہنچ گیا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، عمران کے بازو حرکت میں آئے اور دوسرے لمحے منوہر اس کے بازو میں اٹھتا چیختا ہوا ایک دھماکے سے کمرے کے ایک کونے کی دیوار سے جا ٹکرایا جو خالی تھا، اور اس کے ساتھ ہی عمران نے بھی چھلانگ لگائی اور اس کونے میں جا گرا۔ یہ سب کچھ صرف پلک چھپکنے میں وقوع پذیر ہو گیا اور مشین گن بردار حیرت سے پلکیں چھپکاتے رہ گئے، جبکہ عمران کے ساتھیوں نے اس دوران جیبوں سے مشین پسٹل نکال لیے۔ وہ صرف عمران کے درمیان میں موجود ہونے کی وجہ سے رکے ہوئے تھے، اس لیے جیسے ہی عمران نے منوہر کے پیچھے چھلانگ لگائی، کمرہ مشین پسٹل کی آوازوں اور انسانی چیخوں سے گونج اٹھا، اور ان چیخوں میں کمانڈر شیر سنگھ کی چیخ بھی شامل تھی، کیونکہ وہ فائرنگ ہوتے ہی اچانک دوڑ کر فائرنگ رینج میں آ گیا تھا۔ وہ شاید فائرنگ سے بچنے کے لیے بھاگنا چاہتا تھا، لیکن اس کی موت آئی تھی کہ بجائے باہر کی طرف بھاگنے کے وہ ان مسلح افراد کی طرف بھاگ اٹھا تھا۔ باہر دیکھو، عمران نے چیختے ہوئے کہا، اور عمران کے ساتھی بجلی کی سی تیزی سے دوڑتے ہوئے باہر نکل گئے، اور پھر باہر سے فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں اور اس کے ساتھ ہی سناٹا چھا گیا۔
منوہر کا سر دیوار سے اس وقت سے ٹکرایا تھا کہ وہ نیچے گرنے کے بعد اٹھ ہی نہ سکا تھا۔ کمرے میں ہر طرف خون اور لاشیں پھیلی ہوئی تھیں۔ کچھ زخمی ابھی تک پڑے تڑپ رہے تھے، لیکن وہ بھی زیادہ دیر تک تڑپ نہ سکے اور ایک ایک کر کے ساکت ہوتے چلے گئے۔ سب ختم ہو گئے ہیں۔ چند لمحوں بعد تنویر نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، اس کے پیچھے صفدر اور نعمانی بھی اندر آ گئے۔ اسے اٹھاؤ اور باہر لے آؤ، عمران نے منوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور وہ خود باہر کی طرف جانے کے لیے مڑ گیا۔ یہاں موجود ٹرانسمیٹر اور میزائلوں کا تمام نظام وغیرہ توڑ پھوڑ دو، لیکن جلدی، ہمیں فوراً آگے جانا ہے، عمران نے ساتھیوں سے کہا اور وہ خود ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ گیا۔ باقی ساتھی ایک بار پھر کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ بے ہوش منوہر کو بھی ہیلی کاپٹر میں ڈال لیا گیا تھا اور تھوڑی دیر بعد ان کا ہیلی کاپٹر ایک بار پھر فضا میں بلند ہوا اور تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ اسے ہوش میں لانا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ ابھی نہیں، پہلے رخ ولی پہنچ جائے۔ راستے کی چوکیاں فوری طور پر کراس کرنا ضروری ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کمانڈر بچن پھر کوئی کال نہ کر دے، عمران نے کہا۔ تو تم منوہر کی آواز میں اسے کال کر کے مطمئن کر دو، تمہارے لیے کیا مشکل ہے؟ تنویر نے کہا۔ مشکل یہ ہے کہ کمانڈر بچن کو ہم صرف آواز سے پہچانتے ہیں، شکل سے نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ان فوجیوں میں شامل ہو جنہیں ہم ختم کر کے آ رہے ہیں۔ آپ سب نے تو بات نہیں کی تھی، حتیٰ کہ اس کرال چیک پوسٹ کے کمانڈر کی آواز بھی دوبارہ نہیں سنی۔ اس لیے اگر ہم نے وہاں کمانڈر بچن کو کال کیا تو وہاں کے لوگ چونک سکتے ہیں، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا اور سب ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ ہیلی کاپٹر پوری رفتار سے اڑا چلا جا رہا تھا اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے کنجانی چوکی بھی کراس کر لی۔ منوہر کو راستے میں ہوش آنے لگا، لیکن عمران کے کہنے پر اس کے سر پر چوٹ لگا کر صدیقی نے اسے دوبارہ بے ہوشی کے دلدل میں پھینک دیا تھا۔ کنجانی ایئر چیک پوسٹ کے بعد 2 چیک پوسٹ گزری، لیکن وہاں حالات نارمل رہے۔ صرف محسوس کوڈ اور اجیت کا پائلٹ کوڈ پوچھنے تک ہی اکتفا کیا گیا تھا۔ راہ ولی کی پہاڑیاں اب قریب آ رہی ہیں جناب، اچانک پیچھے بیٹھے ہوئے اعظم نے کہا اور عمران اور باقی ساتھی بھی چونک پڑے۔ تم آگے آ جاؤ اعظم، ہم نے ہیلی کاپٹر شہر سے کافی پہلے اتار دینا ہے تاکہ وہاں موجود کسی مین چیکنگ اڈے کی نظروں سے بچ سکیں اور آسانی سے شہر میں داخل بھی ہو جائیں، عمران نے کہا اور اعظم اٹھ کر آگے والی سیٹوں کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور اس نے نعمانی کو باقاعدہ ہدایات دینی شروع کر دیں۔ بس یہاں اس پہاڑی کے نیچے کسی چٹان پر اتار دیجئے، اس بڑی پہاڑی کو کراس کرتے ہی ہم چیک کر لیے جائیں گے۔ راہ ولی یہاں سے 20 کلومیٹر دور ہے، لیکن یہاں سے مغرب کی طرف ایک چھوٹی سی بستی پاشکا ہے، جس کا سردار رحمت علی مجاہدین کے گروپ سے تعلق رکھتا ہے، وہ ہمیں سہولتیں مہیا کر دے گا، اعظم نے کہا اور نعمانی نے رفتار آہستہ کی اور پھر ہیلی کاپٹر کو نیچے لے جا کر ایک مستع چٹان پر اتار دیا۔ منوہر کو اٹھا کر نیچے لے آؤ، عمران نے ہیلی کاپٹر سے اترتے ہوئے کہا، اور تھوڑی دیر بعد وہ سب ہیلی کاپٹر سے نیچے اتر آئے۔ صدیقی نے بے ہوش پڑے منوہر کو کھینچ کر ہیلی کاپٹر سے نیچے اتارا اور اسے ایک طرف چٹان پر لٹا دیا۔ آپ سب مل کر اس ہیلی کاپٹر کو کسی گہری کھڈ میں دھکیل دو تاکہ اس کی مدد سے ہمارا سراغ نہ لگایا جائے، عمران نے کہا، مگر اس کے پیٹرول ٹینک پھٹنے سے دھماکہ ہوگا جس کی آواز یہاں دور دور تک سنی جائے گی۔ کیوں نہ اس کا پیٹرول ٹینک کھول دیں، جب سارا پیٹرول بہہ جائے تو پھر اسے نیچے گرائیں، صفدر نے کہا۔ او ہاں، واقعی یہ تجویز بہتر ہے، عمران نے کہا، میں اندر سے اس کی میکینیکل کٹ نکالتا ہوں، اس سے ہی ٹینک کا ڈھکنا نیچے سے کھلے گا، تنویر نے کہا اور ہیلی کاپٹر پر چڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ کٹ کا محسوس تھیلا اٹھائے نیچے اترا اور پھر ہیلی کاپٹر کے نیچے چلا گیا۔ تم اس دوران یہاں کوئی بڑا سا غار تلاش کرو تاکہ منوہر سے پوچھ گچھ یہیں مکمل کر لی جائے، عمران نے دوسرے ساتھیوں سے کہا اور کیپٹن شکیل اعظم کو لے کر دوسری طرف بڑھ گیا۔ مشک بار میں بھارتی فوج کے ہیڈ کوارٹر کے گیٹ میں سیاہ رنگ کی ایک کار داخل ہوئی تو ہیڈ کوارٹر میں موجود تمام فوجی یک لخت الرٹ ہو گئے، اور پھر کار جیسے ہی ایک موڑ مڑ کر عمارت کے سامنے والے حصے میں پہنچی، وہاں موجود سپاہیوں کے ایک پورے دستے کی ایڑیاں بج اٹھیں۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھلا اور باوردی فوجی ڈرائیور نے نیچے اتر کر جلدی سے دروازہ کھولا اور کار میں سے کافرستان کے صدر نیچے اترے۔ فوجی دستے نے انہیں سلیوٹ کیا اور صدر سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ برآمدے کی سیڑھیوں پر مشک بار میں کافرستانی فوج کے کمانڈر ان چیف، جنہیں یہاں سرکاری طور پر چیف کمانڈر کہا جاتا تھا، نے آگے بڑھ کر صدر کو فوجی سلیوٹ کیا اور صدر نے جواب دیتے ہوئے مصافحہ کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ چیف کمانڈر نے بڑے مؤدبانہ انداز میں مصافحہ کیا۔ تشریف لائیے سر، چیف کمانڈر نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا اور سائڈ پر ہو کر وہ مڑا اور صدر کے ساتھ چلتا ہوا عمارت کے اندر داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک مسیح میٹنگ ہال میں پہنچ چکے تھے، جس میں ایک بڑی سی بیضوی میز کے گرد 4 افراد موجود تھے، جن میں سے 3 فوجی یونیفارم میں اور ایک سول ڈریس میں تھا۔ صدر کے اندر داخل ہوتے ہی وہ 4 احتراماً کھڑے ہو گئے اور تینوں فوجیوں نے صدر کو سلیوٹ کیا، جبکہ سول ڈریس والے نے صرف ہاتھ اٹھا کر سلام کیا۔
صدر نے آگے بڑھ کر باری باری سب سے مصافحہ کیا اور پھر وہ سول ڈریس والے کے ساتھ خالی کرسی پر بیٹھ گئے، جبکہ چیف کمانڈر ان کی دوسری طرف بیٹھ گئے اور باقی 3 افراد بھی بیٹھ گئے۔ جناب گورنر، پہلے آپ مشکبار میں حریت پسندوں کی تحریک کے بارے میں بتائیں، صدر نے سول ڈریس میں ملبوس ڈھیر عمر آدمی سے کہا جو مقبوضہ مشکبار کے گورنر تھے۔ صدر صاحب کی بات سنتے ہی وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تشریف رکھیں، یہ غیر رسمی میٹنگ ہے، صدر نے کہا اور گورنر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئے۔ جناب صدر، رسمی طور پر تو حالات ہمارے کنٹرول میں ہیں اور تشویش کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جناب اصل حالات انتہائی تشویشناک ہیں۔ تحریک روز بروز قوت پکڑتی جا رہی ہے، حالانکہ ہم نے اسے دبانے کے لیے انتہائی سخت کارروائی میں مصروف ہیں، لیکن حالات ہمارے لیے روز بروز بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، گورنر نے کہا تو میٹنگ میں موجود صدر سمیت سب افراد کے چہرے بگڑ گئے۔ جناب صدر، گورنر صاحب کو حالات کا صحیح علم نہیں ہے، مجھے علم ہے کیونکہ میں یہاں کا چیف کمانڈو ہوں۔ حالانکہ حالات بالکل درست ہیں، ہم نے حریت پسندوں کے کئی گروپ ختم کر دیے ہیں، ان کے لیڈروں کو ہلاک کر دیا ہے، مقامی لوگوں پر اب ہماری دہشت طاری ہوتی جا رہی ہے اور وہ خود بھی حریت پسندوں کو پکڑنے میں ہماری امداد کر رہے ہیں۔ گورنر صاحب چونکہ سیاسی آدمی ہیں اور انہیں یہاں آئے ہوئے بھی تھوڑا عرصہ ہوا ہے، اس لیے یہ معمولی سے مظاہرے یا عام سے ہڑتالوں سے متاثر ہو کر یہی سمجھتے ہیں کہ حالات بگڑ گئے ہیں۔ چیف کمانڈر نے ازحد بات کرتے ہوئے کہا، چیف کمانڈر صاحب، آپ فوجی ہیں اور آپ یہی سمجھتے ہیں کہ سختی اور ظلم سے آپ تحریک کو دبا لیں گے، لیکن میں نے سیاست میں ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ ایسی تحریکیں سختی اور ظلم سے کبھی نہیں دبائی جا سکتی، بلکہ آپ جس قدر ظلم کریں گے تحریک اتنی ہی قوت پکڑتی چلی جائے گی۔ جناب صدر، میں نے کئی بار مرکزی حکومت سے تحریری درخواست کی ہے کہ یہاں فوج جو کچھ کر رہی ہے اس کا نتیجہ ہمارے حق میں بہتر ثابت نہ ہوگا، اس لیے فوج کو اس ظلم سے باز رکھا جائے، لیکن آج تک مجھے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ گورنر نے ناخوشگوار سے لہجے میں کہا، جناب میمن صاحب، آپ بلیک ہاؤنڈز کے سربراہ ہیں، آپ بتائیں کہ کیا صورتحال ہے۔ صدر نے اس بار ایک اور آدمی سے مخاطب ہو کر کہا جس نے فوجی یونیفارم پہنی ہوئی تھی لیکن اس کے کندھے سٹارز کی بجائے 2 سیاہ کراس لگے ہوئے تھے۔ سر، چیف کمانڈر صاحب کی بات درست ہے، حالات قابو میں ہیں اور مزید قابو میں آتے جا رہے ہیں۔ بلیک ہاؤنڈز جس تیزی سے کام کر رہی ہے اس سے حالات کو کنٹرول کرنے میں بے حد مدد ملی ہے، ہم نے کئی نامور حریت پسند لیڈروں کو تلاش کر کے ہلاک کر دیا ہے اور مزید لیڈروں کی تلاش سرگرمی سے جاری ہے، زیادہ سے زیادہ 1-2 ماہ کے اندر میرا دعویٰ ہے کہ ہم یہاں موجود تمام حریت پسندوں کا خاتمہ کر دیں گے اور اس کے بعد تحریک کا نام و نشان ہی مٹ جائے گا۔ مینن نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہمیں آپ کی رپورٹس مل رہی ہیں، واقعی آپ بے حد مفید کام کر رہے ہیں۔ صدر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جناب صدر، گورنر نے دوبارہ کچھ کہنا چاہا۔ آپ پلیز خاموش رہیں، میں نے آپ کی بات سن لی ہے، مجھے معلوم ہے کہ آپ سیاسی حل چاہتے ہیں، لیکن اس مسئلے کا حل کوئی سیاسی حل نہیں ہے۔ سیاسی حل کا مطلب ہوگا کہ ہم اپنا موقف تبدیل کر دیں اور مشک بار میں واقعی رائے شماری کرا دیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، یہی کہ یہ علاقہ 100% پاک ایشیا میں شامل ہو جائے گا۔ کیا آپ یہی چاہتے ہیں؟ صدر نے اس بار انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ نہیں جناب، سیاسی حل سے قطعی میرا یہ مقصد نہیں ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں کے حریت پسند گروپوں سے مذاکرات کریں، ان کے کچھ مطالبات مان لیں، کچھ پر غور کرنے کا وعدہ کر لیں، اس صورتحال تیزی سنبھل جائے گی۔ گورنر نے کہا، سوری، یہ ان حالات میں ممکن نہیں ہے، مرکزی اور کافرستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اس تحریک کو انتہائی سختی اور بے رحمی سے کچل دیا جائے، تاکہ نہ صرف یہ تحریک بلکہ کافرستان میں اٹھنے والی اسی قسم کی دوسری تحریکیں بھی ختم ہو جائیں۔ اگر ہم نے یہاں ڈھیل دے دی تو کافرستان میں اٹھنے والی دوسری تحریکیں بھی قوت پکڑ لیں گی اور نتیجہ یہ ہوگا کہ کافرستان کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ آپ کو اس سیٹ پر بٹھانے سے ہمارا مقصد صرف عالمی سطح پر یہ بتانا ہے کہ ہم نے آپ جیسے معتدل مزاج اور سیاسی ذہن رکھنے والا آدمی گورنر لگایا ہوا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ویسے اب آپ تشریف لے جانا چاہتے ہیں تو لے جا سکتے ہیں، صدر نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ یس سر، گورنر نے ایک جھٹکے سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ اپنی توہین کی وجہ سے ٹماٹر کی طرح سرخ پڑ چکا تھا، وہ قدم بڑھائے تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ جب تک وہ میٹنگ ہال سے چلے نہ گئے اس وقت تک میٹنگ ہال پر سکوت طاری رہا۔ مسٹر مینن اور چیف کمانڈر، مجھے معلوم ہے کہ آپ دونوں یہاں بے پناہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود تحریک مکمل طور پر کچلی نہیں جا رہی۔ اس کی وجہ، صدر نے اس پر دونوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ سر، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ بے فکر رہیں، جلد ہی یہ تحریک مکمل طور پر ختم ہو جائے گی، ان دونوں نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مسٹر سیوا رام، آپ یہاں کے دفاعی مشیر ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ صدر نے اس بار ایک اور فوجی سے مخاطب ہو کر کہا۔ سر، میری حتمی رائے یہ ہے کہ جب تک یہاں موجود ایک ایک مسلمان کو ہلاک نہیں کر دیا جاتا یہاں حالات پوری طرح سنبھل نہیں سکتے، اس لیے میری تو رائے ہے کہ یہاں مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا جائے، ایک ہی بار اتنا بڑا آپریشن کیا جائے کہ سب شورش ختم ہو جائے۔
سیوا رام نے کہا، نہیں مسٹر سیوا رام، یہ انتہا پسندی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم نے ایسا کر دیا تو پوری دنیا میں ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا اور آج جو ملک ہمارے دوست ہیں وہ بھی ہمارے دشمن ہو جائیں گے۔ ہمارا مقصد بہرحال وہی ہے جو آپ نے بتایا ہے، لیکن یکدم نہیں بلکہ بتدریج ایسا ہوگا، صدر نے کہا۔ سر، میرا خیال ہے کہ ہمیں مقامی افراد پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ پاک ایشیا اور دوسرے اسلامی ملکوں سے حریت پسندوں کے رابطوں کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ تحریک اس لیے زور پکڑتی جا رہی ہے کہ انہیں پاک ایشیا اور اسلامی ممالک سے باقاعدہ اسلحہ، رقم اور تربیت یافتہ افراد مل رہے ہیں، چوتھے آدمی نے ازہد کہا۔ یہاں آپ کی انٹیلیجنس کے چیف ہیں، آپ کی بات وزن رکھتی ہے، لیکن اس کا آج تک کوئی ایسا ثبوت آپ پیش نہیں کر سکے جسے ہم پوری دنیا کے سامنے حتمی طور پر رکھ سکیں۔ کیا کوئی ایسا ثبوت ہے؟ صدر نے کہا۔ سر، ثبوت نہ بھی ہوں تو بنائے جا سکتے ہیں، انٹیلیجنس کے چیف نے کہا۔ آپ کی بات واقعی قابل غور ہے، لیکن صدر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ سر، ثبوت بنانے کی ضرورت نہ پڑے گی، جلد ہی آپ کے سامنے میری تنظیم ایک حتمی ثبوت پیش کر دے گی، مینن نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ اپنی بات کی وضاحت کریں گے یا آپ نے انتہائی اہم بات کی ہے؟ صدر نے چونک کر پوچھا۔ جناب، گزشتہ دنوں ہمیں اطلاع ملی کہ حریت پسندوں کا ایک گروپ، جسے باجوڑا گروپ کہا جاتا ہے، وادی میں موجود کافرستانی فوج کے اسلحے کے سب سے بڑے اسٹور، جسے کوڈ میں ایم اسٹور کہا جاتا ہے، کو تباہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ چنانچہ اس اطلاع پر ہم فوری طور پر حرکت میں آ گئے۔ میں نے 2 سیکشن ایم اسٹور میں بھجوا دی، ایک اندر اور ایک باہر، اور اپنے سب سے فعال سیکشن 4 کو حکم دیا کہ وہ فوری طور پر اس گروپ کا کھوج لگا کر اس کا خاتمہ کر دے۔ سیکشن 4 نے واقعی فوری طور پر کارکردگی دکھائی اور اس گروپ کو ختم کر کے، گرفتار کر کے ہلاک کر دیا۔ اس طرح ان کی خطرناک پلاننگ ختم ہوگی، مینن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن اس میں ایسی کیا بات ہے کہ اسے پاک ایشیا یا دوسرے اسلامی ملکوں کے خلاف بطور ثبوت پیش کیا جا سکے؟ صدر نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔